فار ایور میں خوش آمدید ناول نمبر جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 54 ایپیسوڈ ہے اور باب 28واں جس کا نام ہے آب زندان دا ایکویریم حصہ اول۔ آج میں کافی دنوں بعد ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ میں بہت دنوں سے ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی، میں بہت زیادہ بزی ہوں کیونکہ میرا ایک تو سیمیسٹر ختم ہونے والا ہے، دوسرا میں نے خود کو اتنی جگہوں پر انوالو کیا ہوا ہے کہ مجھے وہاں پر کوشش ہوتی ہے میری کہ میں وہاں پر جاؤں۔ اگر میں کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے تو اپنی اچھے سے رسپانسبلٹی کو پورا کروں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا نکل نہیں پاتا آپ لوگوں کے لیے، اور کچھ تھوڑا میں خود بھی سست ہوئی ہوں، مطلب سست ان دا سینس کہ میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ پھر میں ریکارڈنگ کروں، اور ریکارڈنگ کے لیے کافی زیادہ ٹائم چاہیے آپ کو۔ اور آج کے دن ہی میں نے 4 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنی ہے، مطلب اس پارٹ کے 4 ایپیسوڈ میں نے بنانی ہے 4 دن کے لیے، تو پھر کسی اور ناول کو ساتھ میں ریکارڈ کرنا۔ اور آج تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، کل کی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ رات کو ہمارے یونیورسٹی میں میلہ لگا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کل ہمارا اینول ڈنر ہے، دین ہمارا انٹرویو ہونے کیبنٹ کے، تو بہت زیادہ بزی ہوں میں۔ ہمارا سیمینار بھی ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے، پھر میں پریزنٹیشن کہہ رہی ہوں، انٹرنشپ کر رہی ہوں، اس کو بھی میں ٹائم نہیں دے پا رہی، تو وہ بھی ایک ایشو چلا آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو باقی آپ لوگوں کے لیے پھر بھی میں ٹائم نکال رہی ہوں، لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے اس چینل کو، تو میں نے اب سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دن کے گیپ سے ناول پرووائڈ کیا جائے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے یار کہ میرے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میرے ایگزامز ہونے والے ہیں، اور 20 جو ڈیٹ ہے نا وہ لاسٹ ڈیٹ ہے، مطلب میرے پاس صرف 20 دن ہے، اور مجھے ایگزامز بھی دینے، اس میں سیمینار بھی ہمارا ہونا ہے، اسپیشل پرابلم ہماری ایک ہوتی ہے، جو بھی ہمارے وہ حصہ ہوتے ہیں سیمیسٹر کا وہ بھی ہمیں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ہوگی رپورٹ اس کی بھی لکھنے والی۔ اس کے علاوہ اسائنمنٹس میری بہت زیادہ ہیں جو ویکینڈ پر میں نے وہ لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنشپ کے وہ میم نے بولا ہوا کہ جتنا تمہیں پڑھایا ہے وہ سارا مجھے بتاؤ، وہ بھی کرنا ہے۔ دین کل اینول ڈنر ہے، اس پر مینجمنٹ بھی کرنی ہے، دین پہلے کلاس ہونی ہے وہ لینی ہے، تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے یار۔ اور آپ لوگ پھر کہتے ہو کہ ایک دن میں آپ لوگوں کو میں ایک پورا پارٹ پرووائڈ کر دوں، اور سبسکرائب کرتے نہیں ہو آپ لوگ، ہیں بالکل بھی سبسکرائب نہیں کرتے ہو، اور پھر مجھ سے یہ امیدیں رکھتے ہو کہ میں آپ لوگوں کو ایسے ہی ناول پرووائڈ کر دیا کروں، حالانکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پھر بھی میں ٹائم نکالتی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں اب اس ناول کو بغیر کسی دیر کے، اور آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ آگے بہت دھماکہ خیز قسم کی چیزیں ہونی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہر چیز کا دایاں اور بایاں پر ہے۔ محبت کے پنکھ کے لیے غصہ ہے، قسمت کے پنکھ کے لیے خوف ہے، درد کے پنکھ کے لیے شفا ہے، زخم دینے والے پنکھ کے لیے معافی ہے، غرور کے پنکھ کے لیے عاجزی ہے، آنسوؤں کے پنکھ کے لیے خوشی ہے، وقار کے پنکھ کے لیے ذلت ہے، چھوڑ دینے کے پنکھ کے لیے سنبھالے رکھنا ہے۔ ہم صرف 2 پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں، اور دونوں پر ہوا میں تب ہی ٹھہر سکیں گے جب ان میں ہوگا توازن۔ 2 خوبصورت پر ہی اصل کاملیت، مگر انسانوں کی ایک نسل ہے جو سمجھی جاتی ہے کہ کاملیت ان میں سے ایک پر کے ہر وقت موجود ہونے کا نام ہے۔ لیکن مجھ سے پوچھو تو ایک پنکھ والا پرندہ نامکمل ہے، ایک پر والا فرشتہ نامکمل ہے، ایک پر والی تتلی مردہ ہے۔ سو یہ لوگ جو کاملیت کو پانے کے لیے اپنے ایک پر کو کاٹ کر پھینک دینے میں لگے ہیں، انہوں نے بنا ڈالی ہے ایک معذور نسل انسانی۔ کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا موسم، کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا موسم، وفا پر اب بھی قائم ہے مگر محبت چھوڑ دی ہم نے۔ 6 دن قبل قصرِ کاردار کی ساری بتیاں رات کے اس پہر بھی روشن تھیں۔ اندر داخل ہوتے نوشیروان نے گہری سانس لی اور پھر قدم اٹھانے لگا۔
جیسے جیسے وہ چلتا آیا لاؤنج قریب آتا گیا اور بالآخر وہ بڑے صوفے کے بالکل سامنے آ ٹھہرا جہاں ہاشم بیٹھا تھا۔ اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شرٹ کے آستین کونیوں تک موڑ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ آہٹ پہ اس نے صرف آنکھیں اٹھائی جو بے تاثر سی لگتی تھی، مردہ سی۔ پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد ہم دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی۔ ویلکم ہوم، وہ شیرو پہ نظریں گاڑے بولا تو آواز ایسی سرد تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے میری پریس کانفرنس کے بارے میں بھائی، وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، مگر یہ ایکویریم دیکھ رہے ہو اپنے پیچھے؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں شیرو پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نوشیروان نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لاؤنج کے ایک دیوار کے ساتھ نصب وہ ایک خوبصورت سا ایکویریم تھا جو برسوں سے اس گھر کا حصہ رہا تھا۔ اس کی شیشے کی مستطیل دیواروں میں ڈھیروں پانی جمع تھا، مصنوعی پودے اور پتھر اندرونی فرش پہ بچھے تھے اور چند مچھلیاں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھیں۔ روشنیاں کچھ اس طرح لگتی تھی کہ اندرونی ماحول کو منور کیے ہوئے تھی۔ تمہیں یاد ہے یہ ایکویریم کون لایا تھا؟ نہیں، اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، مگر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسے اشارہ کر کے وہ خود اٹھا اور قدم قدم چلتا ایکویریم کے قریب آ رکا۔ وہ نوشیروان کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی اداس آنکھیں شیشے کے مچھلی گھر پہ جمی تھی۔ شیرو نہیں بیٹھا، اسی طرح کھڑا رہا، متذبذب، خفا سا۔ تم 17 سال کے تھے، میں تمہیں اپنے ساتھ ایک ایگزیکٹو میٹنگ میں لے گیا تھا، تمہیں 3 پیس میں ڈریس اپ کروا کے۔ تم اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے۔ ڈیڈ کو بھی خوشی ہوئی تھی تمہارے آنے سے، مگر حسب عادت وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تم البتہ بے نیاز سے تھے، ہمارے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے اور ہماری باتیں سننے لگ گئے تھے۔ ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ دوسرا فریق بعد میں تھوڑے بہت ہیر پھیر سے کام لے گا، مگر یہ بات ان کے منہ پہ نہیں کہنی تھی ہمیں سمجھوتا کرنا تھا، صرف نظر سے کام لینا تھا۔ وہ اب ہولے ہولے شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہا تھا۔ اندر تیرتی مچھلیاں مزید تیزی سے بل کھاتی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی تھی۔ مگر جب تمہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بعد میں چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تو تم نے ایک دم چڑھ کے بولنا شروع کر دیا۔ ہمارے جی ہم نے تمہیں آنکھیں دکھائی، ڈیڈ خنخارے، مگر تم نے اپنی بات مکمل کر کے دم لیا۔ وہ لوگ اوفینڈڈ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے معذرت کر لی۔ ڈیڈ تم پہ بہت غصہ تھا اور مجھ پہ بھی کہ میں تمہیں لایا ہی کیوں، مگر مجھے اطمینان تھا، 2 باتوں کا اطمینان۔ ایک تو یہ کہ تم میں اتنی سمجھ ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق کر سکو۔ بے شک عقل نہیں ہے کہ کس وقت بولنا ہے کس وقت نہیں، مگر چلو سمجھ تو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اس دن میں تمہارے لیے یہ ایکویریم لایا تھا اور اس کو ہمارے لاؤنج میں رکھوایا تاکہ تم گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے رہو اور تمہیں اپنا بزنس میں دلچسپی لینا بھول نہ جائے۔ وہ اب بولتے ہوئے آب زندان کی کانچ کی دیوار کے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا، گویا کوئی لکیر کھینچ رہا ہو۔ شیرو کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ مگر تم بھول گئے بزنس میں دلچسپی لینا، اپنی سمجھ بوجھ، درست فیصلے کرنے کی طاقت، تم سب بھول گئے۔ میں نہیں بھولا، میں اس کی مچھلیاں بدلواتا رہا۔ جب کوئی مر جاتی تو اس سے ملتی جلتی مچھلی اندر ڈلوا دیتا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرا جب اس کی مچھلیوں کی خوراک کا میں نے ملازموں سے پوچھا نہ ہو۔ میں تمہیں اکثر بزنس میٹنگز میں جانے سے پہلے یہ ایکویریم یاد کرواتا تھا تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کاروبار کے سمندر میں تم ڈوب نہیں سکو گے اگر تیرنا سیکھ لو۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی۔ تم نے سعدی کو گولی ماری، میں نے علیسا کو واپس بلایا، اس کو کمپنی میں سے حصہ دیا، ملک سے بھاگنے کی بجائے ٹرائل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی مچھلیوں کی حفاظت کرتا رہا، تم مجھ سے دور ہوتے گئے، زمر سے قریب ہوتے گئے، ممی سے بدتمیزی کرتے رہے، میں نے اپنی امید نہیں کھوئی۔ مگر آج شام اب کہ وہ پورا گھوما تو نوشیروان نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی خود پہ جمی ملال بھری آنکھیں دیکھی اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آج جب تم نے پریس کانفرنس کر کے اپنی کمپنی کا دیوالیہ کر دیا، ہماری پیرنٹ کمپنی کو نقصان پہنچایا، تم نے اپنے ہی خاندان کے کاروبار کے خلاف وسل بلوئنگ کی، تم نے ہمارے کانٹریکٹس پہ تنقیدی پیپر لکھ کے پبلش کر دیا، آج تم نے میری کمر پہ خنجر گھونپا تو شیرو میں نے تم سے آخری امید بھی کھو دی۔ تم نوشیروان اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو اچھے فیصلے کر سکتے ہو، مگر کاروبار میں تم ہمیشہ فیل رہو گے، اور اسی لیے اب سے تم صرف میرے بھائی ہو،
کل آفس آ کر اپنی چیزیں لے جانا اور دوبارہ اس بلڈنگ میں قدم نہ رکھنا۔ کیا آپ اب بھی میرا کیس لڑیں گے؟ اس سوال پہ ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ میں اب تمہارا کیس پہلے سے زیادہ جان فشانی سے لڑوں گا شیرو، کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور اپنی عقل سمجھ سب کھو چکے ہو۔ میرے لیے تمہیں بچانا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے، مگر ہاں، تم نے مجھے آج بہت بڑا دکھ دیا ہے۔ میں نے کیا نہیں کیا اس سارے خاندان کے لیے، اور تم سب نے مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچایا۔ کیا اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے شیرو؟ نوشیروان نے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، مگر میں اپنے فیصلوں پہ سوری نہیں ہوں۔ میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا، اور میں اب وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ بہت ہو گیا میرا نقصان، اب جوابی حملہ کرنے کا وقت ہے۔ شیرو نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کیا کریں گے؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کے ذرا نرمی سے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ شیرو بھی نہیں رکا، خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی جواہرات اس کے جاتے ساتھ ہی بولی تھی، جب تم اپنے خاندان کو خود سے دور کرو گے تو یہی ہوگا ہاشم۔ ہاشم نے گردن موڑ کے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ میں ابھی تک کچہری میں وکیلوں کے سامنے اپنی بے عزتی بھولا نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت لگے گا ممی، تب تک میرے سامنے نہ آئیے تو اچھا ہے۔ میری انجو، آخر میں وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ جواہرات کا جسم تھرا اٹھا۔ یس سر، میری دوڑتی آئی۔ اس ایکویریم کو میرے آفس میں منتقل کروا دو، اب اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پانی میں سانس لیتی مچھلیوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب مدھم آواز میں ہدایت دے رہا تھا، اور جواہرات بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔ تمام عمر جلاتے رہے چراغ امید، تمام عمر جلاتے رہے چراغ امید، تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری۔ اگلی شام میں وہ دوبارہ ہسپتال آیا تاکہ اس اپاہج لڑکے کی خیریت اور طبیعت دریافت کر سکے۔ آج اس کو ڈسچارج کیا جانا تھا، اور سادی اس سے پہلے ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ دوائیوں اور اسپرٹ کی بو اور عجیب سی ویرانی در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ ابھی اسے چند طویل راہداریاں عبور کر کے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنا تھا۔ راستہ طویل تھا اور دل پہ بوجھ ڈالنے والا بھی تھا۔ اس نے رفتار سست کر دی، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتا وہ ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا۔ ہسپتال بھی عجیب جگہ تھی، یہاں آ کر عجیب سے احساسات ہوتے تھے، لوگوں کی آوازیں، شور، پکاریں، اور ساتھ میں خاموشی، وہ سب مل کر کان میں سیسا گھول دیتی۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں ٹھونس لی اور موبائل کی اسکرین کو سر جھکا کے دیکھتا، مطلوبہ آیات کو چھوتا آگے بڑھتا گیا۔ دل کو مریض کی عیادت بھی نرم کرتی ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی۔ وہ ان دونوں کو ملانے لگا، شاید کہ اثر بڑھ جائے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ پھر سے اطراف میں دیکھنے لگا، قطار در قطار بیٹھ کھلے دروازوں سے جھانکتے بے حال زرد چہروں والے لوگ۔ وحشت سی وحشت تھی۔ اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ بول نہیں رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور اسی طرح قدم بڑھا رہا تھا۔ آخر یہ شکر کہتے کس کو ہے؟ جب کچھ نہ پاس ہو تو وہ آنکھ رکھنا جو وہ دیکھ لے، جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہر پل پاس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ فضل کرتے ہیں۔ فضل زائد ہونے کو دینے کو کہتے ہیں، حق سے، اوقات سے بڑھ کر دینے کو۔ جیسے آپ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، ویسے ہی آپ ہمیں مواقع بھی دیتے ہیں۔ صرف مادی چیزوں، دولت، اولاد، کامیابی پہ شکر کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مواقعوں پہ بھی شکر کرنا ہے، چانسز پر۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے ہوتے، وہ برسوں پچھتاووں اور ملال میں گھرے رہتے ہیں کہ کیا تھا اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا اور وہ ان کی خدمت کر پاتے۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے، کسی بوڑھے کو ہمارے قریب لا بساتا ہے، چاہے ساس سسر ہو، کوئی لاچار بزرگ ہمسایہ ہو، یا کوئی بوڑھا ملازم، کوئی ہوتا ہے ہمارے گرد جس کی خدمت کی جا سکتی ہے، مگر اپنے پچھتاووں میں ہم مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔
ہم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں سمجھ سکتے، مگر سارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو والدین نہیں سمجھنا، نہ ان سے والدین کی طرح محبت کرنی ہے، صرف ان کی عزت اور خدمت کرنی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکیاں چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت جھڑکتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، مگر صرف پچھتانے کا کیا فائدہ جب اپنے ارد گرد ویسے ہی چھوٹے بچے دیکھنے اور ان سے نرمی کرنے والی بصیرت ہی نہ رکھے انسان۔ ہم مسلسل رونا روتے ہیں کہ ہمیں کوئی بری لت پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا گناہ جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، بار بار اس کو کر بیٹھتے ہیں، بڑے وعدے کیے اللہ سے، بڑی معافی مانگی مگر پھر سے کر دیا، کمزور پڑ گئے، نفس کے آگے ہار گئے، اب روتے ہیں کہ سارا وقت مایوسی، ڈپریشن میں تو کسی اچھائی کے قابل نہیں رہا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے بعد احساس ہونا اور خود کو ٹھیک کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جس کو اپنے پچھتاووں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ آخر کب ہم اپنے ارد گرد وہ تمام موقع دیکھنے کی آنکھ پیدا کریں گے خود میں، جو اللہ نے ہمارے پچھتاووں کے بدلے میں ریپلیس کر کے ہمارے سامنے لا رکھے ہیں؟ آخر کب؟ وہ سفید فرش پہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، چہرے پہ ملال سا تھا، ارد گرد چھائی وحشت ویسی ہی تھی اور طبیعت کو عجیب مگدر کر رہی تھی۔ پھر مریضوں کی آوازیں، ہسپتال کے عملے کا شور سب سے بڑھتا گیا تو اس نے ہینڈز فری کانوں سے نکال لی۔ مطلوبہ راہداری قریب آ چکی تھی۔ اس لڑکے کا نام شہزاد تھا اور وہ بستر پہ ٹیک لگائے اٹھا بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چہرہ کھل اٹھا۔ سعدی مسکراتا ہوا اس کے سامنے بستر کی پائنتی پہ آ بیٹھا۔ وارڈ میں آگے پیچھے لوگوں کا شور اور رش ہر پل بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں جب وہ لڑکا اڑ اڑ کے رک کے اس سے مخاطب ہوا تو اس کی بات سننے کے لیے سعدی کو آگے جھکنا پڑا۔ اس کی ماں دوائیاں دینے گئی ہے اور وہ جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا، یہ بات وہ بدقت سمجھ پایا تھا۔ وہ لڑکے کون تھے؟ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ وہ اسٹور سے چیزیں چرا رہے تھے، میں نے شاپ کیپر کو بتا دیا تو باہر نکل کے وہ مجھے مارنے لگے۔ وہ ٹیڑھے ہونٹوں کے ساتھ زور لگا کر بولتا تھا۔ سعدی مسکرا کے سنتا رہا۔ لڑکا بے چینی سے پھر سے گویا ہوا۔ آپ ٹی وی والے ہو نا سعدی یوسف؟ سعدی نے اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے کمزور کی مدد کی طاقتور کے مقابلے میں، اور آپ سب بہت بے وقوف ہو، وہ ہکلا کے بولا تو سعدی کی مسکراہٹ سمٹی۔ پھر یکدم وہ دل کھول کے ہنس دیا اور غور سے اس کم عمر لڑکے کو دیکھا۔ سانولی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا شہزاد کافی مضطرب اور بے چین نظر آتا تھا۔ اچھا، کیوں ہوں میں بے وقوف؟ وہ جواباً زور لگا کے کچھ بولنے لگا تھا مگر سعدی کی بات جاری تھی۔ کیونکہ میں امیر اور طاقتور لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، لڑکے نے نفی میں سر ہلایا، یا میں اس ملک کے گڑے سڑے عدالتی نظام سے انصاف کی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں؟ نہیں، یا میں چپ کر کے ان سے پیسے لینے والوں میں سے نہیں ہوں، یا میں ان کے ڈر سے دبک کر بیٹھ گیا۔ کیوں شہزاد، تم جیسے نوجوان کو سعدی یوسف بے وقوف کیوں لگتا ہے؟ مگر وہ اس کو نہیں سن رہا تھا۔ کیا میں اس لیے بے وقوف ہوں کیونکہ میں ایک بے سود کوشش کر رہا ہوں؟ قید میں اپنے پروجیکٹ کے راز ان کے حوالے کر دیتا، 30 کروڑ لے لیتا اور نئی زندگی شروع کر دیتا تو عقل مند ہوتا۔ قصاص مانگ رہا ہوں میں، اتنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا ہوں، اس لیے بے وقوف لگتا ہوں نا میں سب کو۔ اس کے لہجے میں جذباتی سا دکھ ابھر آیا تھا۔ لڑکا جو بار بار بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا اب کہ پورا زور لگا کے بولا، تم لوگوں نے آپریٹر سے پوچھ گچھ نہیں کی؟ پورا فکرہ بول کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سعدی یوسف بالکل ٹھہر گیا۔ کیا؟ ایئرپورٹ کنٹرول روم آپریٹر، میری امی ایئرپورٹ پہ کام کرتی ہیں، آپریٹر نے بولا تھا کہ اس نے امیر لڑکے کی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے۔ کون؟ نوشیروان؟ وہ تیزی سے بولا مگر آواز دھیمی کر لی۔ مگر ہم نے ایئرپورٹ کی ساری فوٹیجز چیک کی تھی، 21 مئی کی اور اگلے ایک ہفتے کی۔ نوشیروان کہیں نہیں تھا، مگر آپریٹر نے خود بولا کسی کو کہ اس نے فوٹیج مٹائی ہے۔ فوٹیج میں وہ تمہارے گم ہو جانے کے بعد ملک سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ سب کو پتہ یہ بات، تم بہت مشہور ہو، مگر تم نے کسی سے پوچھا نہیں، خاموشی سے چلے گئے۔ ٹھنڈی برف کی آبشار تھی جو سعدی یوسف پہ اوپر سے آ گری تھی۔ وہ بے چینی سے، بے یقینی سے اس کے قریب آیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ثبوت نہیں ہے، مگر اس ثبوت کو دیکھنے والا گواہ موجود ہے؟ لڑکے نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ بالآخر وہ اپنی بات سمجھا پایا تھا۔
اور تمہاری ماں کو یقین ہے کہ اس نے اس آپریٹر کو یہ سب کہتے سنا ہے؟ ہاں ہاں، میری امی جھوٹ نہیں بولتی۔ سادی چند لمحے بس اسے دیکھے گیا، اندر بہت سے طوفان برپا تھے۔ وارث کی موت کے بعد اس کی آنکھوں پہ چھائی سرخ دھند ابھی ویسی ہی تھی۔ اس روز اس نے زمر کو اپنی واحد گواہ سے ملوانے کے لیے اس کے ہوٹل بلایا تھا، جو گواہی دے سکے کہ فارس غازی قتل کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ حنین بھی ان کے ہمراہ تھی اور وہ زمر کو وقت اور جگہ بتا کر اب ہوٹل روم میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ فارس خاموش تھا، علیسا خاموش تھی، حنین خاموش تھی۔ وہ ایسی خاموشی تھی جس میں ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سب کو خود کو بچانے کی فکر تھی، خود غرضی نہیں تھی، یہ بے بس سا سیلف ڈیفینس تھا۔ حنین اپنی جگہ شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔ اسے فارس کو اس دن سب سے دور علیسا کے پاس لے جانے میں اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ امی جب سے غم سے ذرا نکلی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسے انٹرنیٹ فرینڈز کے نقصان گنوا رہی تھی۔ زمر اس سے مل لے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور سب اس قصے کو بھول بھال جائیں۔ علیسا کو اپنی فکر تھی۔ وہ یہاں ہاشم اور اپنے باپ کے دانتوں سے چند نوالے کھینچنے آئی تھی۔ اسے اپنا جائز حصہ چاہیے تھا، مگر ایسے میں وہ ایک قتل کیس کے مشتبہ شخص کی ایلی بائی بن چکی تھی، جو اس کے باپ کا رشتہ دار تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ فارس الگ پریشان تھا، زمر پہ غصہ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ وہ اپنا کام تیزی سے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ وارث کے باس سے ملنے کب جائے گی؟ وہ وکلا اور پروسیکیوشن آفس کی ازلی سست رفتاری سے واقف تھا، مگر اس وقت کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ہر چیز غصے، فرسٹریشن اور پریشانی میں مبہم دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو فارس اسے فون کرنے لگا۔ کال بار بار ٹوٹ جاتی، رابطہ ممکن نہیں۔ اس نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اسے اب زمر پہ افسوس ہونے لگا تھا، غصے بھرا افسوس۔ وہ کتنی دیر اس کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتا رہا۔ حنین درمیان میں ایک دو بار نیچے شاپ سے پھر بھی آئی۔ وہ اب بور ہونے لگی تھی، مگر زمر نہیں آئی۔ سرتاشا نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملائی۔ 1 گھنٹی بجی، پھر دوسری۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں سرتاشا بولو، آپ کدھر ہیں؟ قدر ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا، ساتھ میں اسے خود پہ افسوس بھی ہونے لگا۔ وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی تھی؟ میں کام سے آیا ہوا ہوں باہر۔ کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ آج آپ نے پروسیکیوٹر سے ملوانا تھا اس لڑکی کو، وہ سب ہو گیا خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی۔ میں اور حنین علیسا کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوٹل میں یعنی کہ؟ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ ایک دم کلس کر رہ گئی، پھر موبائل رکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی۔ غصہ افسوس میں بدلا اور افسوس مایوسی میں۔ سحر پہر طویل ہوتی گئی اور امید چھوٹی ہوتی گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ بس اب وہ پروسیکیوشن آفس کے چکر نہیں لگائے گا۔ ساری عدالتیں گئی جہنم میں، اب جو کرنا ہے وہ خود کرے گا۔ اس نے حنین کو چلنے کو کہا۔ وہ اس وقت اتنے تنے ہوئے تاثر لیے ہوئے تھا کہ حنا چو چرا کیے بغیر اس کے ساتھ آ گئی۔ علیسا کی جان چھوٹی تو اس نے ان دونوں کے جانے پہ گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے حنین کو ابھی گھر ڈراپ کیا ہی تھا کہ موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ فارس نے کال موصول کر لی۔ دوسری طرف جانے کون تھا اس نے کبھی رک کے نہیں سوچا۔ پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دی گئی تھی، جسے سن کر اس کا سارا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا، ساری آوازیں، ساری آہٹیں دم توڑ گئی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا، بس کار کا رخ موڑ دیا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مگر ہر شے سلو موشن میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہارن بجا بجا نہیں تھک رہے تھے، کار کی کھڑکی سے سر نکال کر اسے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ روڈ کے غلط سمت میں تھا، اسے کچھ پتہ نہ تھا، کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کی بیوی ہسپتال میں تھی، اس کی بیوی کو گولیاں لگی تھی اور اس کے سیل فون میں ہسبینڈ کے نام محفوظ شدہ نمبر ہسپتال والوں پر شاید پولیس والوں نے ڈائل کیا تھا۔ کوئی نام، کوئی نیک، کوئی اور حوالہ نہ تھا، صرف ہسبینڈ۔ ایسا رشتہ کہ جیسے سب کو پتا ہو بس یہی بچانے آئے گا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں زنجیریں پھلانگتا، گملے گراتا، بھاگم بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید تھی اور سانس رک رک کے آتی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر وارث کے ہاسٹل کے کمرے کے باہر جا پہنچی تھی۔ ایک دروازہ تھا جسے وہ ہاتھ پاؤں مار مار کے کھولنے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دروازے کے پار ایک اور بے جان جسم منظر تھا، یا وہ نفی میں سر ہلاتا راہداری میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کس سے کیا پوچھا؟ کون اس کو راستہ بتاتا رہا تھا؟ وہ نہ سن رہا تھا نہ دیکھ رہا تھا، بس اس سمت میں بھاگ رہا تھا۔ وہ کمرہ ٹھنڈا تھا، ایسے جیسے برف کی دیواریں ہو، پانی کا فرش ہو اور گویا آنکھوں کے سامنے سفید دھند ہو۔
وہ اسے کچھ بتا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے ادھر اور وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ فارس کے قدم اب ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اس اسٹریچر کے ساتھ کھڑا تھا جس پہ سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کی نظریں چادر پہ جمی تھی مگر ہاتھ اٹھا کر چادر ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا تذبذب دیکھ کر سامنے کھڑی سفید کوٹ والی عورت نے چادر چہرے سے ہٹائی۔ کسی اپنے کا مردہ چہرہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایسا سفید، پیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایسے تو وہ سوتے ہوئے بھی نہیں لگا کرتے، ایسے آنکھیں تو وہ مذاق میں بھی بند نہیں کرتے، ایسے پتھر تو وہ ناراضی میں بھی نہیں بنتے۔ وہ بھی ایسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ سیاہ دھبا تھا، سفید دھند کے باعث اسے وہ دھبا ہی دکھا تھا۔ وہیں اسے گولی لگی تھی اور ایک سینے میں۔ وہ اسپتال آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ پھر بھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بچانے کی کوشش کی گئی مگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو کیا انسانوں کے ہاتھ میں صرف جان لینا ہوتا ہے، زندگیاں اجاڑنا ہوتا ہے؟ وہ تھکا ہارا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ پانی کا فرش یخ ٹھنڈا تھا مگر اس کا اپنا جسم بھی برف بن چکا تھا۔ سر نہواڑے وہ اکڑو بیٹھا تھا۔ وارث کی موت پہ اسے غصہ محسوس ہوا تھا، زرتاشا کی موت پہ خوف محسوس ہوتا تھا، ایسا ڈر جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس خوف سے رگوں کا خون تک سہم کے جم گیا تھا۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی تھی جس کی شناخت پروسیکیوٹر زمر کے طور پہ ہوئی ہے اور وہ سرجری میں ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ کون زمر، کیسی زمر، اسے اب پرواہ نہیں رہی تھی۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا اور گویا پانی کا فرش دھیرے دھیرے اسے نگل رہا تھا۔ وہ ڈوبتا جا رہا تھا، ٹھنڈے پانی سے یخ برف بنتا جا رہا تھا، سفید پڑ رہا تھا مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ آسمان تاریک ہو چکا تھا اور تاروں کا جہاں ماحولیاتی آلودگی کی گہری تہہ کی وجہ سے شہر کی سڑکوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ وہ دونوں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہارون عبید گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتے جو کھانے کے ساتھ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی تھی۔ ملازم کو جانے کا اشارہ کر کے ہارون اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آبی، اس نے نہیں سنا۔ سرخ رومال سر پہ اڑے ان کی خوبصورت بیٹی رک کر موبائل اسکرین پہ انگلی پھیرنے لگ گئی تھی۔ آبی، دوبارہ پکارنے پہ وہ چونکی، موبائل بجھا کے ان کی طرف سنبھل کے متوجہ ہوئی۔ سنا ہے مسز کاردار اینٹی سوشل ہوتی جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں خبر، اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تو خبر رکھا کرو نا، مجھے وجہ جاننی ہے۔ تم یوں کرو، کل ہاشم سے ملنے چلی جاؤ، اس سے پوچھو کہ بابا، وہ اکتا کر بولی تھی، اگر آپ کو مسز کاردار کی حالت زار میں اتنی دلچسپی ہے تو خود چلے جائیے یا اپنے کسی جاسوس کو بھیج دیں، مجھ سے یہ کام نہ کروایا کریں۔ بیٹا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاشم سے کہنا ہے تم اس کے پرپوزل پہ غور کر رہی ہو، لیکن تمہاری کچھ شرائط ہیں۔ آبی نے چونک کے ان کو دیکھا۔ کیسی شرائط؟ کچھ پیپرز ہیں جو تم نے ان پہ ہاشم کے دستخط لینے ہیں، لیکن ایسے کہ اسے یقین ہو جائے کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو۔ اور آبدار نے زور سے کانٹا پلیٹ میں پٹکا اور موبائل اٹھا کے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، غصے اور توہین سے تمتماتے چہرے کے ساتھ۔ ان کو دیکھ کے وہ بس افسوس سے اتنا بولی تھی، میں آپ کی بیٹی ہوں یا کٹ پتلی؟ آپ ایک دفعہ بتا کیوں نہیں دیتے اور میں مزید آپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی۔ مجھے ہاشم سے نہ شادی کرنی ہے نہ اسے کوئی امید دلانی ہے۔ آئندہ میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں سنوں گی۔ برہمی سے بولتی وہ نیپکن پرے پھینکتی ساتھ سے نکل کر باہر چلی گئی۔ ہارون اثر لیے بنا اسی طرح سکون سے لقمہ چباتے رہے۔ ان کا ذہن اب اگلا لاعمل سوچ رہا تھا۔ جس وقت وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا تھا۔ اس نے رک کر اسکرین دیکھی تو چہرے پہ ہیجان سا نمودار ہوا، پھر ہچکچاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہاشم، آج پورے نام سے پکارا۔ ریڈ، وہ جیسے زخمی سا مسکرایا تھا۔ مل سکتی ہوں؟ کیوں؟ خیریت؟ مل کے بتاؤں گا۔ انداز میں عجیب سی دھونس تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی وہ لائن کاٹ چکا تھا۔ وہ متذبذب سی کھڑی رہ گئی۔ چلتی ہے اب تو سانس بھی اس احتیاط سے جیسے گزر رہی ہو کسی پل سرات سے۔ مور چال پہ رات کا اندھیرا پھیلا تھا۔ زمر کے کمرے میں آؤ تو وہ صوفے کے ایک کنارے پہ بیٹھی اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ فارغ دوسرے کنارے پہ بیٹھا اپنے فون پہ لگا تھا۔ مصروف سی خاموشی کمرے میں حائل تھی۔ تبھی دروازہ زور سے بجا تو وہ دونوں چونکے۔ زمر تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا، ہامتا کامتا جیسے بھاگ کے آیا ہو۔
फुटेज थी। तो शेरवा की फुटेज। सादी आराम से बैठो, पानी पियो। वो उसे कोनी से थामे अंदर लाई, जिसका चेहरा और बाल पसीने से तर थे। तुम्हें क्या हुआ है? फारिस उसे यूं आते देख के हैरत से उठा। तो शेरवा की फुटेज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पास थी, जिसमें वो 22 मई की सुबह दुबई के लिए बोर्डिंग करता दिखाई दे रहा है। वो बेचैन सा सोफे के किनारे बैठा। ऐसी कोई फुटेज नहीं है, हमने सब पता करवाया था। फारिस ठीक कह रहा है, ऐसी कोई फुटेज नहीं होती तो हमें मिल जाती। एयरपोर्ट पे मुलाजिम एक खातून से बात हुई है मेरी। उनका कहना है कि फुटेज ऑपरेटर ने मिटा दी थी जब ट्रायल शुरू हुआ था। वो पुलिस सांस के दौरान सब कुछ कहता गया। मतलब तुम PMDC वाले क्लर्क के पीछे नहीं गए? फारिस ने उसे बरहमी से देखा तो जवाबन सादी ने सिर्फ सुर्ख आंखों से उसे घूरा। कितना अच्छा हो कि आप इस बात पे फोकस करें कि अब हमें वो फुटेज कैसे निकलवानी है। चोरी करवा सकता हूँ मैं, मगर फिर जुमर को देखा तो उसने झट नफ़ी में सर हिलाया। चोरी की फुटेज कोर्ट में काबिल कबूल नहीं होगी फारिस। सिर्फ वही फुटेज काबिल कबूल होगी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स खुद हमारे हवाले करे कानूनी तौर पे, और अगर वो डिलीट कर चुका है तो नहीं मिलेगी। तो इस ऑपरेटर को गवाह के तौर पे बुलाइए। सादी ने बेचैनी से बात काटी। वो तो हो जाएगा और अदालत कहेगी अगली पेशी पे ऑपरेटर को हाजिर करो, मगर हाशिम को चंद दिन मिल जाएंगे और वो गवाह को गायब करा देगा या खामोश करा देगा। फारिस हल्का सा खनखारा। जिस शख्स ने हाशिम के पैसे खा के फुटेज मिटाई है वो हमारे हक में गवाही देगा ही क्यों? तो अब हम क्या करें? वो उन दोनों से पूछ रही थी और वो दोनों जवाबन उससे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। किसी के पास जवाब नहीं था। मुझसे किसी को काम क्या, मेरा कहीं क़याम क्या, मेरा सफ़र है दर वतन, मेरा वतन है दर सफ़र। कत्ल से 5 दिन कबल वो सुबह बारिश से नहाई हुई थी। कसरे कारदार का सारा सब्ज़ा अपनी मैल कुचैल से पाक निखरा और धुला धुलाया लग रहा था। लाउंज में मुलाजिम मामूल की सफाई कर रहे थे। फियोना जवाहरात के कमरे के बाहर खड़ी हुक्म चला रही थी। अब वो मैरी से ना उलझती थी ना बुरे मूड में रहती थी, बस मुस्कुराती रहती थी। जवाहरात अपने कमरे में सुस्त सी आरामदेह कुर्सी पे बैठी अपना फ़ोन देख रही थी। बाल कैचर में बांधे रखे थे और चेहरे पे बेजारी थी। दफतन दरवाज़ा खटखटा कर फियोना ने अंदर झांका। जवाहरात ने उकताई हुई नज़र उठाई। मेरी इजाज़त का इंतज़ार किया करो। सॉरी मिसेस कारदार, मगर मिसेस रफ़ी का मुलाजिम आया है आपका ड्रेस लेकर। वो आप ही का ड्रेस है ना? एहतियातन पूछा। जवाहरात चौंकी, फिर इस्बात में सर हिलाया। उसे अंदर भेजो, गार्ड्स उसको चेक कर लें फिर भेजते हैं। एक मुस्कुराहट के साथ फियोना गायब हो गई। वो सब्र के घूंट भर के रह गई। चंद लम्हे बाद मिसेस रफ़ी का मुलाजिम एक खुला हुआ पैकेट उसके सामने मेज़ पे रख रहा था। पैकेट गार्ड्स ने खोल के चेक किया था। अलबत्ता इस वक्त कमरे में सिर्फ फियोना थी। ऐसे में जब मिसेस रफ़ी के मुलाजिम ने झुक के पैकेट मेज़ पे रखा तो जवाहरात ने देखा उसने पैकेट तले भी कोई शय रख दी थी। एक गहरी नज़र उस पर डाल के वो सीधा हुआ और अदब से बाहर निकल गया। फियोना के जाते ही जवाहरात ने कमरे का दरवाज़ा मुकफिल किया और पैकेट हटाया। नीचे छोटा सा स्याह पैकेट रखा था। उसने वो जल्दी जल्दी खोला। अंदर एक मोबाइल था। उसने स्क्रीन ऑन की। उसी पल कॉल आने लगी। अहमद, ये क्या तरीका था मोबाइल भेजने का? अगर गार्ड चेक कर लेते तो मेरा आदमी कहता कि ये उसका मोबाइल है। आप फिक्र ना करें, कम अज़ कम आपसे राब्ते का कोई ज़रिया तो मिला। वो दूसरी तरफ इत्मीनान की सांस भर के बोला था। खैर, ये सही किया तुमने, मैं तो बिल्कुल कैद होकर रह गई हूँ। वो वापस पैर पसार के सोफे पे बैठी और तलखी से फ़ोन में बोले गई। मेरी हर हरकत पे नज़र है उन 2 टके के मुलाजमों की। क्या कोई एक भी मुलाजिम आपका वफादार नहीं है? तुम ही हो, बाकी यहाँ तो सब यूँ लगता है मुझसे कोई पुराना इंतकाम ले रहे हैं। खैर तुम बताओ, मेरे काम का क्या बना? अभी तक नहीं हो पाया, अहमद मायूसी से कह रहा था, मगर आप बेफिक्र रहिए, मैं जल्द कर दूंगा। जवाहरात चौंकी। अभी तक हो जाना चाहिए था। कहीं तुम मेरी सारी रकम लेकर फरार होने का तो नहीं सोच रहे? तौबा करें मिसेस कारदार, वो बुरा मान के बोला था। मैं आपका वफादार हूँ। आपने मुझे नौकरी दी, मुझे इज्जत दी, मेरे लिए एक मजबूत और पुरअज़म मेंटोर का किरदार अदा किया, मुझे इतना कुछ सिखाया, और आपको लगता है कि मैं इतना एहसान फरामोश, घटिया और कमीना हूँ कि आपकी दौलत और जेवरात लेकर भाग जाऊँगा? वो अब अफसोस से कह रहा था। मुझ पे एतबार किया है तो पूरा करें, मुझे वक्त दें और बेफिक्र हो जाइए। आपकी सारी चीज़ें बाहिफाजत आप तक पहुँच जाएंगी। वो आपकी अमानत है और उनको आप तक पहुंचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी
तो दे दूंगा, मगर अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। आखिर में वो जज्बाती हो गया था। जवाहरात के माथे की सिलवटें ढीली होती गई। वो नरमी से मुस्कुराई। मुझे तुम पे फ़ख्र है अमर, क्योंकि तुम मेरा इंतखाब थे। अगर किस्मत मुझे मोहलत देती तो मैं आने वाले बरसों में तुम्हें तराशती, तुम्हें सिखाती और तुम्हें एक बेहतरीन सिक्योरिटी ऑफिसर बना देती। खैर, एक दफ़ा ये ट्रायल गुजर जाए तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। और अपने अपार्टमेंट के लाउंज में बैठा अमर सर हिलाता हुआ सुन रहा था। एक हाथ से फ़ोन कान पे लगा रखा था और दूसरे से वो मेज़ पे रखे जेवरात उठा उठा के देख रहा था। प्लेटिनम और हीरो से जुड़े जेवरात की चमक उसकी आंखें खैरा कर रही थी। आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत जल्द आपके जेवरात और नकदी ले आऊँगा और आपकी अमानत आपके हवाले करके सुरखरू हो जाऊँगा। फ़ोन बंद करके वो एक दफ़ा फिर से उनको टटोल के देखने लगा, फिर एहतियात से मेज़ पे रखे स्याह बैग में भरने लगा। बैग में पहले से चंद नोटों की गड्डियाँ, चेक बुक्स, ट्रैवलर चेक्स रखे दिखाई दे रहे थे और उनके ऊपर वो प्लास्टिक में सेल करके जेवर डाल रहा था। तभी घंटी बजी। वो चौंका, फिर तेज़ी से बैग में सारा सामान भरने लगा। दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। अहमर के हाथों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ गई। फिर लॉक खुलने की आवाज़ आई। उसने बैग की जिप बंद करके जल्दी से उसे सोफे तले धकेला और फक चेहरा उठाया तो सामने दरवाज़ा खोल के फारिस अंदर आ रहा था। अहमर की अटकी सांस बहाल हुई। तुम? फिर गुस्सा आने लगा। किसी महज़ब आदमी के घर इस तरह ताला तोड़ के दाखिल नहीं होते। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। फारिस हस्बे मामूल माथे पे बल दिए, ग्रे शर्ट में मलबूस, आस्तीन ज़रा चढ़ाए चला आ रहा था। उसके सामने आकर रुका, सुनहरी आंखें सिकुड़ के उसे देखा। रंग क्यों उड़ा हुआ है? फिर अंदरूनी कमरे के दरवाजे को देखा। अंदर कोई है? नहीं यार, आओ बैठो। उसने झला के सोफे की तरफ इशारा किया। खुद दांचता खड़ा रहा। जिस सोफे के आगे खड़ा था उसी के नीचे स्याह बैग रखा था। इतनी सुबह सुबह कौन सी आफत आन पड़ी थी? बुरे मूड से वो कहते अब खुद भी बैठा, क्योंकि फारिस सामने बैठ चुका था और टांग पे टांग जमा ली थी। PMDC के रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, एयरपोर्ट पे एक गवाह ढूंढना है, रात से मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? फारिस खफकी से कहता, बार बार मशकूक अंदाज में उसको सर से पैर तक देखता था। मैंने शादी को मौका दिया था, उसने नहीं फ़ायदा उठाया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हाथ मसलते हुए कह रहा था। फारिस कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर एकदम झुक के नीचे से कुछ उठाया और ऊपर लाया। अहमर का सांस रुक गया। वो एक सब्ज पासपोर्ट था। तुम कहीं जा रहे हो? सुल्तान बंगश। पासपोर्ट खोलते हुए उसने नाम पढ़ा, फिर अबरू से अहमर के सोफे तले छलकते बैग की तरफ इशारा किया जो उसे जाने कैसे नज़र आ गया था। अहमर ने लापरवाही से शाने अचकाए। शहर से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। तो पासपोर्ट किस लिए? तुम मेरी माँ हो। फारिस ने पासपोर्ट मेज़ पे डाल दिया और सोचती नज़रों से उसे देखा। तो अहमद शफीक की शनाख्त का ये इख्तिताम था। तुम कोई लंबा हाथ मार के भाग रहे हो, है ना? फिर वो मुस्कुराया। इस बैग में होगा किसी का लूटा हुआ माल, है ना? देखो, मैं तुम लोगों की जितनी मदद कर सकता था मैंने की, लेकिन अब मज़ीद यहाँ ठहरना मेरे मफाद में नहीं है। मुझे अपना भी सोचना होगा। और टिप्पणी, हम जिस दिन दोस्त बने थे मैं जानता था तुम एक पैदाइशी फ्रॉड हो और मैंने तुम्हें तुम्हारी इन क्वालिटीज़ के साथ कबूल किया था, इसलिए मेरा ख्याल है तुम दुरुस्त फैसला कर रहे हो। वो सादगी से कह रहा था, ना कोई नाराज़ी ना कोई शिकवा। अहमर के तने असाब ढीले पड़े। तुमने इस शहर में जितने लोगों को मिसेस कारदार की वजह से खफा कर लिया है, इस लिहाज से तो तुम्हें बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। सॉरी, मैं मज़ीद तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, वो हल्के से अफसोस से बोला। फारिस उदासी से मुस्कुराया। आदमी तुम इंतहाई घटिया हो, मगर दोस्त अच्छे हो। जाओ, माफ़ किया। और वो दोनों हंस पड़े थे। तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। फूडली एवर आफ्टर की छत के ऐन ऊपर आसमानों पे सूरज सुनहरे अंगारे की माने तहक रहा था। बारिश के पानी को उसने सुखा दिया था। बलाई मंजिल के खाली हॉल के कोने में जुमर अपनी कुर्सी पे बैठी एक फ़ाइल के मुतालिए में मसरूफ़ थी। सामने मेज़ के साथ लैंडलाइन का रिसीवर उठाए खड़ा जुनेद दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रहा था। फिर उसने नफ़ी में सर हिलाया। मिस हलीमा सेल नहीं उठा रही, घर पे फ़ोन किया? जुमर सर झुकाए फ़ाइल पे कुछ लिखते हुए बोली।
جی انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا، آفس فون کیا تو میری آواز سے آپ کا نام سن کے رکھ دیا، اب سیل ٹرائی کر رہا ہوں، اور جو خط میں نے اسے بھیجا تھا اس کی وصولی کی رسید آ گئی؟ جی آپ کی دراز میں رکھ دی تھی، جنید فون رکھ کے بتانے لگا۔ تھینک یو جنید۔ پھر اس نے سر جھکائے کام کرتے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے ٹرائی کریں۔ جنید اب موبائل پہ نمبر ملانے لگا، جیسے ہی دوسری طرف سے ہیلو سنائی دیا اس نے جلدی سے فون زمر کی طرف بڑھایا۔ زمر نے اسی مصروف انداز میں اسے کان سے لگایا۔ حلیمہ میں زمر یوسف بات کر رہی ہوں، آپ چند لمحے کے لیے میری بات سن لیں گی؟ اور وہ بولتے ہوئے کاغذ پہ لکیر لگا رہی تھی۔ میں آپ کے اسسٹنٹ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی، میں اپنا بیان صرف عدالت میں دوں گی۔ حلیمہ مجھے آپ کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اپنا بیان بدلنے پہ مجبور کرنا ہے، مجھے صرف آپ سے 21 مئی کی دوپہر کے متعلق چند سوالات پوچھنے ہیں تاکہ میں کیس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکوں۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتی ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ قانوناً مجھے مجبور نہیں کر سکتی، درشتی سے بولی اور فون رکھ دیا۔ زمر نے اسی مصروف انداز میں موبائل رکھا اور اپنا کام کرنے لگی جیسے اس سے زیادہ اسے اس معاملے میں دلچسپی نہ ہو۔ چند میل دور واقع اس بلند عمارت کے ٹاپ فلور پہ کارنر آفس میں حلیمہ ہاشم کے سامنے بیٹھی تھی اور جھرجھری لے کر اپنا موبائل میز پہ رکھ دیا تھا، اور ہاشم مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کونے میں ایک اونچی میز پہ وہ بڑا سا ایکویریم مصنوعی روشنیوں میں چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں اندر تیر رہی تھی، کھیل رہی تھی، ڈبکیاں لے رہی تھی۔ اب سر، اب کچھ بھی نہیں، اس سے تم نے بات نہیں کرنی اور اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے۔ اب جو کہنا ہے عدالت میں کہنا ہے۔ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ لٹکا رکھا تھا۔ بنے ہوئے بال، خوشبو میں بسا وجود، وہ مکمل تر و تازہ اور حشاش بشاش دکھ رہا تھا۔ شیرو کی پریس کانفرنس سے ہونے والے مالی نقصان کا شائبہ تک چہرے پہ نہیں تھا۔ تیاری تو آپ نے مجھے کروا دی ہے۔ 21 مئی کو سعدی یوسف ادھر نہیں آیا تھا، اور اس سے پہلے جو میں نے اس کو کال کی تھی وہ بھی ذاتی وجہ سے کی تھی، وہ پورے اعتماد تھی۔ میں نے تمہیں ایگزامینیشن ان چیف کی مشق کروائی ہے، اس کے بعد کراس ہوگی، وہ کراس کے ذریعے تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اور میں کیا کروں گی پھر سر؟ بے وقوف وکیل وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کراس کے دوران ان کا گواہ مخالف وکیل کو ہرا دے اور اسے خود کو جھوٹا ثابت کرنے ہی نہ دے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہرانے والی باتیں ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں کہنی ہوتی ہیں، کراس میں صرف سروائیو کرنا ہوتا ہے، دفاع کرنا ہوتا ہے، کم سے کم نقصان کرنا ہوتا ہے اپنا۔ اور میں اس کے سوالوں کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ اس کی آواز میں فکر مندی در آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو اپنا کیس تو تیار کرے مگر ساتھ میں مخالف کا کیس بھی تیار کرے۔ کبھی کبھی میں اپنے مخالف کے لیے جتنے اچھے دلائل اور نقطے ڈھونڈ کر لکھتا ہوں، کورٹ روم میں وہ اتنے اچھے نقطے پیش نہیں کرتے۔ خیر، اب میں زمر کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ اب میز کے کونے پہ آ بیٹھا تھا اور سامنے بیٹھی توجہ سے سنتی حلیمہ سے کہہ رہا تھا۔ مس حلیمہ، کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو اس وقت سعدی یوسف کو کال کی تھی؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ پچھلے کئی سال سے اس فرم میں ملازمت کرتی رہی ہیں اور ہمیشہ اپنے مالک کا ساتھ دیتی آئی ہیں اور اب بھی اس کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں؟ ایسے سوالات پہ بھی میں اعتراض کروں گا تو وہ ٹون بدل کے یہی سوال مختلف انداز میں پوچھے گی۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے ہاشم کاردار کی کمپنی سے قرضہ لے رکھا ہے جو قسطوں میں ادا کرنا ہے اور آپ ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ رات دیر تک آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کے اپنے باس سے کافی فرینکنس ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کے اپنے باس سے تعلقات ہیں؟ کیا وہ اس طرح کا الزام بھی لگا سکتی ہیں؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عدالت میں یہی کچھ ہوتا ہے، اسے تمہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ سخت سے سخت زبان استعمال کرے گی، تلخ انداز اپنائے گی، تیز تیز سوالوں کی بوچھاڑ کر کے تمہیں کنفیوز کر دے گی۔ اس لیے اب میں تمہیں ان سوالوں کے جوابات کی مشق کروانے لگا ہوں، اوکے؟ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ شور سر۔ حلیمہ ذرا ٹھہری، پھر آنکھیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ یہی کہ میں نے اور شیرو نے یہ سب واقعی کیا ہے یا نہیں؟ حلیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے یہ کیا ہے، اور مجھے 10 بار موقع ملے تو میں 10 بار یہ کروں گا۔ اب ہم پریپ کر لیں؟ حلیمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جھٹ اس بات میں سر ہلا کے یس سر بولی تھی۔ وہ اب کاغذ اٹھا کے سوالات پھر سے دہرانے لگا تھا۔ چہرہ سپاٹ اور مطمئن تھا۔
واپس پوڈلی ایور آفٹر کی بلائی منزل پہ آؤ تو زمر اسی انداز میں بیٹھی نوٹ پیڈ پہ سوالات لکھے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑے جنید نے بے چینی سے پوچھا، ان کی سیکرٹری تو ملنے پہ راضی ہی نہیں ہوئی، اب آپ اس کا بیان اپنے حق میں کیسے کروائیں گی؟ مجھے جرح کے دوران گواہ کو سوالات سے مار دینے کا فن آتا ہے جنید، آپ اپنا کام کیجیے۔ وہ اب بھی سر جھکائے لکھے جا رہی تھی۔ اور یہ تھا اس کا اے پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ناول۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن کا گیپ آ جائے کیونکہ میرے لیے مینیج کرنا بہت 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 زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد ناول پرووائڈ کروں تو آپ لوگ جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔